السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ ہفتہ 10 مئی سے 16 مئی کا احوال بتانے کے لیے، اور ہفتے کا یہ موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ جو برج قوس سے شروع ہوتا ہے، سیگیٹیریس۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے خانگی امور کو غیر معمولی طور پر اہم بنا سکتا ہے، جس سے آپ کو اپنی نامکمل ازدواجی زندگی کو ترتیب دینے میں بھی مدد مل سکے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی معمول کی زندگی کو پرجوش بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ آپ کے کاروباری امور مادی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنی شراکتی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے کرنے کا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اپنے مالی معاملات میں بہتری لانے میں ستاروں کی مدد اور معاونت حاصل رہ سکتی ہے آپ کو، اور اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہائپر نہیں کیجیے گا، لیکن تھوڑا سا پرجوش ہو کے ذرا ہمت کے ساتھ جوش کے ساتھ آپ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی لازماً مل سکے گی۔ 12-13 مئی کو آپ کے ذائچہ کے چھٹے اور 11ویں گھر کا حاکم زہرہ حالت اوج میں رہتے ہوئے ملازمت کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری کر سکے گا۔ دوست احباب اور اعلیٰ حکام مہربان ہوں گے۔ 14 تا 16 مئی آپ کے ذائچہ کے 5ویں اور 12ویں گھر کا حاکم مریخ حالت اوج میں رہتے ہوئے اخراجات میں کمی لانے میں تعاون کرے گا، جبکہ محبت سے متعلقہ امور میں بھی توجہ مرکوز رہے گی۔ 10 مئی کو شادی شدہ افراد کا کیریئر بہتر ہوگا۔ 11 کو سرکاری محکمہ سے متعلق کام ملتوی ہو سکتے ہیں۔ 12 مئی کو ڈرائیونگ کرتے وقت تیز رفتاری سے گریز کیجیے گا۔ 13 مئی کو دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بن سکتا ہے۔ 14 کو آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ 15 مئی کو کاروبار میں قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی، جبکہ 16 مئی کو نئے کاروباری معاہدے بھی کر سکیں گے۔ برج جدی کیپریکارن، آپ کا حاکم ستارہ زحل مئی کا پورا مہینہ آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں رجت یافتہ رہتے ہوئے بیرون ملک سے متعلقہ امور میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے آپ کے روحانی امور میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی سوچ میں فلسفیانہ رنگ جو ہے وہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک ملازمت کی تلاش میں کامیابی کے امکانات کم ہوں گے، کیونکہ کچھ معاملات میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ 12-13 مئی آپ کے ذائچہ کے 5ویں اور 10ویں گھر کا حاکم زہرہ حالت اوج میں رہتے ہوئے عشق و محبت کے امور میں پیش رفت کر سکے گا، جبکہ کیریئر میں بہتری کے نمایاں مواقع بھی آپ کو حاصل ہو سکیں گے، اور جبکہ والدین سے تعلقات بھی مستحکم رہیں گے۔ 14 تا 16 مئی آپ کے ذائچہ کے چوتھے اور 11ویں گھر کا حاکم مریخ حالت اوج میں رہتے ہوئے گھریلو ماحول میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکے گا، جبکہ آپ کی خواہشات کی تکمیل بھی ممکن ہو سکے گی، اور دوستوں کے تعاون سے اپنی ذاتی سفاری بھی خرید سکیں گے۔ 10 مئی کو کاروباری افراد کے لیے بحث و مباحثے گریز اور تبدیلی کا ارادہ ملتوی کرنا بہتر رہے گا۔ 11 مئی کو سیر و تفریح کے ارادے سے سفر کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ 12 کو نئے معاہدے کرتے وقت کاغذات کی جانچ پڑتال ضرور کر لیجیے گا۔ 13 کو کاروبار میں ترقی حاصل ہو سکے گی۔ 14 مئی کو سیر و سیاحت کا پروگرام بن سکے گا۔ 15 کو ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی، جبکہ 16 مئی کو شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کسی بھی مقام پر، کسی صحت افزا مقام پر یا خوبصورت جگہ پہ آپ جا سکیں گے۔ برج دلو ایکویریس، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں راجع رہتے ہوئے مقاصد کے حصول کے لگاتار محنت کرنا آپ کی مجبوری بنا سکتا ہے، جبکہ اپنے تمام وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی سامنے لا سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے قانونی امور میں خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس 1 تا 28 میں خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کی توجہ مالی امور میں مرکوز رکھے گا، جس کی وجہ سے بہت سے تاخیر کا شکار معاملے بھی اپنی منزل حاصل کر پائیں گے۔ 12-13 مئی کو اوج زہرہ سے جنم لینے والی روحانیت آپ کے معمولات پر حاوی رہے گی، جس سے آپ کو گھریلو سکون میسر ہو سکے گا۔ 10 مئی کو فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بن سکتا ہے۔ 11 مئی کو کسی بھی قسم کی بات کرتے وقت اچھی طرح سے سوچ لیجیے گا تاکہ آپ کے الفاظ کے کسی دوسرے کا دل نہ دکھے۔ 12 مئی کو کاروباری امور زیر غور رہیں گے، لیکن فوری طور پر کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے گریز کیجیے گا۔ 13 مئی کو کسی ناگہانی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اپنے وسائل اکٹھے کر کے رکھیے گا۔ 14 مئی کو مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 15 مئی کو شراکتی کاروبار، ملازمت اور صحت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ 16 مئی کو دوسروں سے مختلف انداز سے محنت کرنے سے ہی آپ کو کامیابی مل سکے گی، یعنی روٹین ورک آپ کریں گے، محنت کریں گے، لیکن آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو تھوڑا سا کچھ ہٹ کے، لوگوں سے، دوسروں سے ہٹ کے کچھ انداز اختیار کرنا پڑے گا، یا کوئی ایسا راستہ جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی مل سکے۔ برج حوت پائسس، آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ عروج یافتہ رہتے ہوئے آپ کے معاملات میں بہتری لانے اور مخلص احباب کے تعاون سے مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکے گا، جبکہ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام ماہ میں آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں قیام پذیر رہتے ہوئے اپنی ذات کو دوسروں سے خفیہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ سیر و تفریح کا رجحان پیدا
کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس سے فضول خرچی ہونے سے آپ کو اپنے اخراجات پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر آپ کو بجٹ کی اہمیت کا اندازہ بھی بآسانی ہو سکے گا، جبکہ فضول خرچی سے بچنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ 14 تا 16 میں اوج مریخ سے مالی پوزیشن مستحکم ہونے سے آپ کے مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کوشش کر سکیں گے، لیکن فوری کامیابی کا امکان نہیں ہوگا۔ 10 مئی کو آمدنی میں اضافہ کے لیے نئی راہیں تلاش کر سکیں گے۔ 11 مئی کو ملازم پیشہ افراد کی مصروفیت میں کمی ہو سکے گی۔ 12 مئی کو دوست مددگار ہوں گے، جبکہ شریک حیات کا تعاون بھی حاصل رہے گا۔ 13 مئی کو ذاتی سرمایہ کاری منافع بخش ثابت ہو سکے گی۔ 14 مئی کو آپ کے ذاتی تعلقات مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، لہذا محتاط رہیے گا۔ 15 مئی کو جائیداد سے متعلقہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے۔ 16 مئی کو فیکٹری مالکان کو نفع حاصل ہو سکے گا۔ یہ تھا موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ، یہ بھی ختم ہوا، اور اجازت چاہنے سے پہلے میں حسب معمول آپ کو اپنے روابط کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، یعنی ای میل کے لیے ہمارا جو ایڈریس ہے info@astrohope.com، اور اگر آپ کال کرنا چاہیں، اپنے مسائل کو ہم سے شیئر کرنا چاہیں، کسی بات میں مشورہ لینا چاہیں، تو یقیناً آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے سیل نمبر پہ پاکستان کے نمبر ہیں 00923004081787 اور 00923334286474 اور لینڈ لائن نمبر 00924235784474۔ اور اس کے علاوہ ملاقات کرنے کے لیے یا کورسپونڈنس کے لیے، کوئی خط لکھنے کے لیے ہمارے آفس کا نمبر ہے، آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور، پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی عامر میاں کو اور میرے ساتھ جو میری باقی ٹیم ہے، ریکارڈنگ ٹیم، ان کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔